السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ جو دین اسلام کی خدمت، تشریح، ترجیح، تفسیر اور دعوت کا بڑا دردناک واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ رہط سریۃ عینا وامر علیہم عاصم بن ثابت الانصاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا ایک گروہ، 10 سے بڑی جماعت ایک علاقے کے جائزہ کے لیے بھیجی کہ وہاں جائزہ لیں کہ حالات کیسے ہیں اور وہاں تک دین پہنچانے میں ہمیں کیا کیا طریقے اختیار کرنے ہیں، کس طرح ان لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا قائد بنایا، امیر بنایا۔ تو یہ قافلہ جو تھا یہ چلتا 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 ایک مقام ہے، اس کا نام ہے حداتہ، وہاں پہنچا۔ یہ اصفہان اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، اور وہاں حذیل ایک قبیلہ تھا، حذیل۔ ان کو پتہ چلا کہ یہاں مسلمانوں کی ایک جماعت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ایک گروہ آیا، دین اسلام کے متوالے اور دیوانے اور اپنی جانیں قربان کرنے والے عظیم لوگ ادھر آئے۔ تو چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ہمارے علاقے میں دین اسلام کا چرچا ہو، دین اسلام پھیلے۔ انہوں نے حضرت امام بخاری صاحب کی کتاب صحیح بخاری میں یہ واقعہ 4 دفعہ بیان ہوا ہے۔ ایک حدیث میں 200 اور ایک میں 100 بندوں کا ذکر ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حدیثی نمبر ہے 2838، 3989، 4086 اور 7402۔ یہ آخری حدیث جو ہے مختصر میں، وہ جو اس قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو گھیرا ڈال دیا۔ تو وہ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اب 10 بندے ایک طرف ہیں اور 200 یا 100 بندہ ایک طرف ہے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ تم نیچے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کے لیے رہیں گے، نیچے نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے ان کو نیچے سے تیر مارنے شروع کر دیے، کلمہ پڑھنے والوں کو، کافروں نے، کہ اس علاقے میں کیوں آئے ہو تم اپنے اللہ کا پیغام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں کیا لینے آئے؟ انہوں نے تیر مار مار کے 7 بندے شہید کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے تھے دین اسلام کے غلبے کے لیے، اور اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے کہ وہاں حالات کیسے ہیں اور کس انداز میں ہم یہاں دین کی تبلیغ کریں گے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی عظمت و رسالت کا چرچا ہوگا، خدائے وحد لا شریک کی الوہیت کا اور نبی آخر الزمان سے اس کی محبت کا یہاں چرچا ہوگا۔ لیکن ان ظالموں نے، جب انسان اسلام کا دشمن ہو جائے تو پھر اس کو کیا غرض ہے کسی بندے سے۔ انہوں نے تیر مار مار کے 7 بندے شہید کر دیے اور 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق، ان 3 کو انہوں نے نوٹس دیا کہ اگر تم خیریت چاہتے ہو نیچے آ جاؤ،
اور ساتھ یہ بھی کام تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں۔ میں نے سوچا یار یہ انہوں نے ہمارے 7 بندے شہید کر دیے ہیں تو ہمیں کہتے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ بھی زخموں سے چور تھے، تیر لگ لگ کے وہ نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ نیچے جب آ گئے تو انہوں نے کہا بھی تیر ہمیں دے دو، تلواریں ہمیں دے دو، جو بھی تمہارے چیزیں دے دو، کمانیں دے دو، وہ سب ان کو دے دی۔ تو انہوں نے ان کو بازو سے پکڑ لیا، اور وہ جو کمان کے ساتھ ہوتی ہے نا دھاگا لگا ہوتا ہے، بڑا مضبوط قسم دھاگا تھا، اس سے ان پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب جو عبداللہ بن طارق تھے وہ کہنے لگے یہ انہوں نے دغا کیا ہے، ہمیں کہتے تھے کہیں کچھ نہیں، انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، کہنے میں تو نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ، جو چاہے کر لیں۔ بڑا ان کو گھسیٹا، بڑا زد و کوب کیا، وہ نہیں آگے نہیں چلے، تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب 2 رہ گئے باقی، حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہما۔ ان کو انہوں نے مکہ شریف لا کے منڈی میں بیچ دیے، اور وہ جو بدماش تھے، جو دہشت گرد تھے، جو اسلام کا نام مٹانا چاہتے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار بدر کے دن جہنم واصل ہوئے تھے، وہ لوگ آ گئے، کہنے آج وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمارے باپ دادا کو بدر میں قتل کیا تھا، اور وہ ملک کی حفاظت کے لیے جنگ جو ہے اس میں ٹھیک ہے، جنگ میں جو کافروں کو مر جائے تو جنمی، مسلمانوں کو جو مر جائے وہ شہید جنتی ہو جائے گا۔ وہ جنگ تھی، جنگ میں تو کوئی نہیں ہوتا، لحاظ نہیں ہوتا۔ عمل آدمی اسلام جو اپنے ملک کے رہنے والے غیر مسلم بھی ہوں تو ان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جنگ میں جنگ ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ جن کے باپ دادے بدر کے میدان میں قتل ہوئے تھے، ان میں حارث کے بیٹے نے خبیب رضی اللہ عنہ خریدا اور گھر جا کے اس کو قید کر دیا، اور انہیں زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب زنجیروں سے باندھ دیا تو اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے گزرے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم و حرام۔ اچھا، یہ حرمت کے مہینے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ وہ کافر تھے، کافر یعنی اسلام کے دشمن تھے، لیکن حرمت کے مہینوں کا خیال رکھتے تھے۔ ہمارے کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اور بم مار دیتے ہیں، اور حرمت کے مہینے میں مار دیتے ہیں۔ یہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے، ذیقعد، اور کوئٹہ میں کتنے بندے مار دیے، اور اللہ اکبر کا نعرہ مارا ہے، اور اللہ اکبر کہنے والے جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں ہم نے مارے ہیں بندے، بڑا فخر کر رہے ہیں۔ کافروں والا کام کر رہے ہیں نا، پرامن لوگوں کو مار رہے ہیں۔ یا تو جنگ ہو نا بارڈر پر، تو کفر اور اسلام کی جنگ ہو تو مسلمانوں کے مقابلے کافروں کی مدد میں مسلمان بھی اگر اس کو مار دیا جائے، وہ اسلام کے مقابلے میں ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں کو جکڑ دیا اور کہا حرمت کے مہینے میں ہم نہیں ماریں گے۔ جب وہ مہینہ نکل گئے حرمت کے تو پھر مکہ شریف میں نہیں مارا، مکہ شریف باہر لے گئے، یعنی حرم سے باہر لے گئے۔ اور اسی دوران جب وہ تیاری کر رہے تھے باہر جانے کی تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے ریزر مانگا، ریزر، تاکہ جسم کو صاف ستھرا کر لیں، نہا لیں، تاکہ جب شہید ہوں تو صاف ستھرے جنت میں جائیں۔ جب ان کے گھر کی خاتون نے ان کو ریزر دیا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا لڑکا، اس نے کہا میری ماں اندر آئی ہے، وہ پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی، اور اس نے ریزر پکڑا دیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ وہ بچہ اس کی ران پر آ کے بیٹھ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا میرا بچہ تو
اس کے پاس آ کے ران پر بیٹھ گئے تو اس کو قتل کر دے گی، اسی تو مر رہا ہے، اس کو تو ہم نے مار دینا ہے، تو یہ ہمارے بچے کو مار دے گا۔ تو جناب خبیب رضی اللہ عنہ نے جائزہ لیا، یہ بچہ میرے پاس آ کے بیٹھا ہے اور یہ عورت کا جو حال ہے کیا ہے، دیکھا کہ وہ پریشان ہے، اور میں بیوی بات سنو، ہم مسلمان ہیں، تم نے مجھے قتل کرنا مجھے پتہ ہے، لیکن یہ یاد رکھو ہمارا مذہب بچوں کو مارنے سے روکتا ہے، ہمارے مذہب بچوں کو نہیں مارا جاتا۔ اور مسلم شریف میں، مسلم عبدالرزاق میں، بہقی شریف میں، ابو داؤد میں حدیثیں آتی ہیں، باب باندھے تحریم قتل النساء والصبیان، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا حرام ہے، یہ اسلام کی کتاب میں لکھا ہوا۔ اور ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2614، اور مسند عبدالرزاق میں حدیث ہے 9430، اور بہقی شریف میں جلد نمبر 9 صفحہ 60 اور 91 میں حدیث آتی ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے 3956، ان میں حدیث موجود ہے کہ آقا کریم نے فرمایا لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو بوڑھا قریب المرگ ہے، اور جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور عورتیں، ان کو نہیں مارنا، یہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے۔ اور یہ جو بم مار رہے ہیں، مسجدوں میں بم مار رہے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو مار رہے ہیں اور اغوا کر رہے ہیں، یہ سارے ہندو لگتے ہیں، ہندوؤں کے ایجنٹ لگتے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ لگتے ہیں۔ اسلام تو بچوں کو مارتا نہیں، یہ تو قتل کر کے کھیتوں میں پھینک رہے ہیں، اور اندھی حکومت کو پتہ ہی نہیں، یہ اندھے لوگ ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہماری ملت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ ملت کی صفائی کا خیال، نہ ملت کی حفاظت کا خیال، نہ ملت کی ترقی کا خیال۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اب انہوں نے ادویات اتنی مہنگی کر دی ہیں، 200 روپے میں آنے والی دوائی 700 کی ہو گئی۔ یہ ملک کے خیر حکمران، اندازہ کرو، کافروں سے بدتر ہیں یہ لوگ۔ اور وہ تو حرمت کے مہینے کا خیال کر رہے ہیں، قتل کرنا ہے مسلمان، حرمت مہینے کا خیال ہے، یہاں خیال ہی کوئی نہیں، بم مار رہے ہیں۔ اور بم مارنے کے بعد کیا ہوا؟ بندے مرے؟ نہ، صرف بندے نہیں مرے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی بچے یتیم ہو گئے۔ اسلام بیواؤں کا خیال کرتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے، اور ہمارے ملک میں یتیم کر دیے جاتے ہیں، عورتیں بیوہ کر دی جاتی ہیں، گھر کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، اپنی جو ماؤں کے لال ایک ایک بچہ ہے وہ بھی مار دیے جاتے ہیں۔ اندازہ کرو کون سا وقت آ چکا ہے، اور قوم ساری گم سم، حکومت بھی گم سم، صوبے گم سم۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم مذمت کرتے ہیں کہ تم بیوہ ہو گئے ہو، تم بیوہ ہو گئی ہو، تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہیں، ہم مارنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کر سکتی ہے؟ زمین کے اندر بندہ گیا ہو نا غار میں، وہ بھی مل جاتا ہے، وہ بھی نظر آتا ہے۔ یا کھلے عام بم مار رہے ہیں اور ایجنسیز کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ صاحب بتاتے ہیں اتنے بندے گجرانوالے سے لاہور میں داخل ہو گئے ہیں، بندوں کی تعداد کا پتہ ہے، داخلے کا پتہ پکڑتے نہیں۔ یہ جو اغوا کرنے والے ہیں یہ آنکھ نکال سکتے ہیں، یہ گردہ نکال سکتے ہیں، ان کے پیچھے ٹیم ہے گردے نکالنے والوں کی، آنکھیں نکالنے والوں کی، پھر ان کی سپورٹ میں کچھ لوگ ہیں، تبھی تو یہ کام ہوتا ہے نا، یہ کچا کام نہیں ہے، پورا ایک مقرر ہوگا، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا۔ آنکھیں نکالنے والے ڈاکٹر ساتھ ہوں گے، ڈاکٹروں کو بچانے والے بدماش گنڈے ساتھ ہوں گے، گنڈوں کے ایم پی ایم این اے محافظ ہوں گے ساتھ۔ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ اچھا، وہ جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ فرمانے لگے ہم بچوں کو نہیں مارتے، فکر نہ کرو۔ اور وہ جو عورت تھی جس کا بچہ تھا، اسے کہا یہ اتنا نیک بندہ تھا خبیب،
حالانکہ میرے بھائیوں نے اس کو جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، لیکن میں دیکھا کرتی تھی کہ وہ انگور کھا رہا ہے، حالانکہ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں انگور نہیں تھا۔ لگتا تھا اللہ اس کو انگور بیچ رہا ہے، اے میرے محبوب کے ماننے والے غم نہ کر، میں تیرے ساتھ۔ تو پھر اللہ ان کو بچا لیتا، انگور بیچ سکتا ہے، سنگل نہیں کھول سکتا تھا، کھول سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے دکھانا تھا کہ میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، وہ شہادت کا جام تو پی لیتے ہیں لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ میں بھی ان کی محبت میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، یعنی جنت سے ان کے لیے انگور آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو، اب تم مجھے پھانسی لگانے لگے ہو، مارنے لگے ہو، مجھے 2 نفل پڑھ لینے، 2 نفل پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور دادا صاحب نے کشف موجوشی میں لکھا ہے، جب ان کو پھانسی چڑھایا جا رہا تھا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں دیکھ رہے تھے کہ میرے خبیب کو وہ پھانسی دے رہے ہیں، تو آپ نے وعلیکم السلام یا خبیب، یہ کشف موجوشی میں لکھا۔ اور انہی سے یہ ایک طریقہ نکلا ہے کہ جب آدمی مصیبت میں ہو تو 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہے ابن کثیر، اور اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، اور اس کو تفسیر میں کثیر میں فَإِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ کے تحت لکھا ہے۔ ایک بندہ بڑا نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، اتنا دیانتدار تھا، لوگ اس کو پیسے دیتے تھے کہ یہ پیسے لے جاؤ، اور عراق جا رہے ہو، کوفہ جا رہے ہو، ہمارے پیسے فلاں بندے کو دے دو۔ بہت دیانتدار آدمی تھا۔ ایک دن وہ ایسے ہی جا رہا تھا کوفہ کی طرف، تو رستے میں اس کو آدمی ملا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے یار کوفہ جا رہا ہوں۔ کہ یار مجھے بھی لے جاؤ۔ کہا یار میں نے اتنا سامان لادا ہوا ہے، تو کہتا مجھے اوپر بٹھا لو، پیسے تو میں دے دوں گا، میں یار جانا ہے میں نے۔ اور چل بیٹھ جاؤ۔ آگے جب گئے تو 2 راستے، ایک ادھر راستے ایک راستے ادھر آ گئے۔ کہنے یار میں تو ادھر سے جاتا ہوں ہمیشہ۔ کہتا یہ راستہ چھوٹا ہے، ادھر چلتے ہیں۔ کہتا اس کا مجھے پتہ نہیں۔ کہتا مجھے پتہ ہے۔ خیر وہ اس کے ساتھ ادھر چل پڑے۔ آگے گئے تو راستہ بند، آگے بندے مرے پڑے، لاشیں پڑی ہوئی۔ وہ گھبرا گئے، یار یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ابھی اب خیر نہیں ہے، یہ بندہ اس کے عزائم خطرناک ہے، اسے دیکھا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو۔ انہوں نے کہا یہ بھی کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے، پڑھ لو تم بھی جو پڑھنا ہے، ان کو نماز نہیں بچائے تمہیں کیا نماز بچائے گی؟ لا حول ولا قوت۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہندو، سکھ، عیسائی، کافر تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی دشمن اسلام تھا۔ اچھا اس نے نفل پڑھ لی ہے، نفل پڑھنے کے بعد اس نے یہ پڑھا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی مدد کو پہنچے گا؟ اتنے میں گھوڑ سوار آیا، اور گھوڑ سوار آیا، اس نے سیدھا تیر مارا، اس کو برچھی ماری اس کے سینے میں، جو اس کو لوٹنے والوں قتل کرنے کے قریب تھا۔ تو جب وہ اس کو مار دیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا جسے تم نے پکارا تھا وہی ہوں میں تیرے پاس۔ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الرازی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جلد نمبر 1 صفحہ 76 آئے گا تفسیر کبیر کا، عربی کتاب۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک سفر میں طائف کی طرف جانے لگے مکہ مکرمہ سے، تو رستے میں ایک منافق ملا، کہ یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ تو طائف جانے کے لیے مکہ مکرمہ کے راستے سے وہ نکلے، راستے میں کھنڈر آ گئے۔ وہ جو منافق تھا کہنے یار تھک گئے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، واقعی تھکے ہوئے تھے۔ جب حضرت زید بن حارثہ
کھنڈر میں لیٹے، ان کو نیند نے پکڑ لی، گہری نیند ہو گئی۔ تو وہ جو منافق تھا نا، اس نے ان کے ہاتھ باندھ دیے اور پاؤں باندھ دیے۔ اب جب ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو جاگ پڑے، کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا بھی بتاتا ہوں۔ اسے کہا کہ لِأَنَّ مُحَمَّدًا يُحِبُّكَ وَأَنَا أَبْغَضُهُ، اور کہنے لگا تیرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور میرا ان سے بغض ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں اور میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں، اور وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے پکارا یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد کر۔ اتنے میں وہ جو منافق تھا اس نے آواز سنی کہ منافق بربادی ہو تیرے لیے، تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ خنڈر سے باہر آ کے دیکھا بندہ کوئی نہیں تھا، پھر آیا قتل کرنے کے لیے، پھر یا رحمان اغثنی، اے رحمان مجھے بچا لے، میری مدد کر۔ پھر آواز آئی، وہ منافق پھر کھنڈر سے نکلا، دائیں میں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، پھر آیا قتل کرنے کے لیے، پھر انہوں نے کہا یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد کر۔ تو اندر آ گیا بندہ، اور اس نے اس کو جو منافق تھا، وہ میں تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے نبی پاک سے پیار کرتے ہیں، نبی اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کو پکار رہا ہے، تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس آنے میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اب جب وہ جس نے قتل کیا اس دہشت گرد کو، وہ کھنڈر کے اندر آیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک شاہ سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور انہوں نے زید بن عاصم کو کھولا، اور انہوں نے فرمایا تو مجھے پہچانتے میں کون؟ کہنے لگے میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ فرمایا جب تو نے مجھے پکارا تھا تو میں سدرہ پر تھا، پھر پکارا میرے قریب آ گیا، پھر پکارا میں اور قریب آیا، اور 30 دفعہ پکارا میں تیرے پاس آ گیا۔ اور تو نبی اللہ سے محبت کرتا ہے علیہ السلام سے، اور یہ ان سے بغض رکھتا تھا، یہ تجھے قتل کرنے آیا تھا۔ جب تو نے اللہ کو پکارا تو میں اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا۔ مسلمانوں یقین کرو کلمہ پڑھنے والوں سے کیا کیا ظلم ہوتے ہیں، اور انہوں نے ظلم و ستم کے اندر پھر بھی اسلام کا کام کیا، دین پھیلایا۔ آج ہم تو دین پہنچا ہے، آج ہم آرام سے اے سی میں بیٹھے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، یعنی پنکھے چل رہے ہیں، اور قالینوں پر نمازیں پڑھتے ہیں، اور دین کے کام میں بالکل ہم کمزور ہیں۔ انہیں جانے دیکھ لو 10 بندے تھے، 10 کے 10 شہید ہو گئے، اسلام کے لیے شہید ہوئے، اور ہمیں اتنی سہولت ہے کہ بیان سے باہر ہیں، لیکن ہم دین کے لیے تگ و دو نہیں کرتے۔ ہمیں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو جانیں قربان کر کے اسلام ہمارے تک پہنچائے۔ ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم پھرتے رہتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے۔ آج اگر توجہ نہ کریں گے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں پھر ان کا کیا بنے گا؟ آج کے بڑے اگر دین کا کام نہیں کریں گے تو چھوٹے کدھر جائیں گے؟ چھوٹوں کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے مجھے اور آپ کو دین کا کام کرنا چاہیے، نبی اللہ کی محبت پھیلانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا چرچا کرنا چاہیے، اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے، عورتوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمارا دین بوڑھے لوگوں کو اور بچوں کو اور عورتوں کو مارنے کی اس پابندی ہے، حکم نہیں دیتا۔ اب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بتاؤ وہ مسلمان ہیں؟ مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو دین کی حفاظت کے لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم سب کو محنت کرنی چاہیے۔ آپ کو اللہ پاک نے بڑا موقع دیا ہوا ہے، یہ مسجد ہے اتنی بڑی، کوئی یہاں رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے دیکھی مسجدیں، چلے نکل جاؤ یہاں سے، آ گئے ہو، پکھا چل رہا ہے تم قرآن شریف پڑھ رہے ہو، نکل جاؤ، بل آتا ہے۔ کون؟ جن کو گھر سے جوتیاں پھرتی ہیں وہ مسجد میں آ کر روب ڈالتے ہیں نمازیوں پر، لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں
کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے، اللہ ہمیں نعمت دی ہوئی ہے۔ یعنی کمی سے یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دین کی تبلیغ میں کام میں تھوڑے سلو ہیں، کر رہے ہیں لیکن سلو ہے۔ ہم سب بڑھ چڑھ کے کام کریں، دین کو پھیلائیں، گلی گلی پھیریں، بچوں کو لائیں، گھر میں تبلیغ کریں، باغوں میں جائیں، دکانوں میں جائیں، لوگوں کو دعوت دیں، نماز کے لیے آئیں، رونقیں لگے، دین پھیلے۔ جب دین کی محبت، نبی اللہ کی محبت، اللہ کی محبت آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی ہماری سنوری۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین اسلام کی محبت عطا فرما اور دین اسلام کو پھیلانے کا جذبہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں بڑوں کا احترام عطا فرما، چھوٹوں سے پیار و شفقت نصیب فرما۔ اپنے بڑی دادی جان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بچے کی دادی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مرکز اسلام کو قیامت تک قائم و دائم فرما، اور یہاں سے جو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے مولا اس کا فائدہ سارے محلے کو، سارے شہر کو، سارے ملک کو، پوری دنیا کو عطا فرما۔ یا اللہ جو ملک پاکستان میں مسلمانوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں اور نعرے تکبیر بھی لگاتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو بم مار کے ان کو قتل کر رہے ہیں، بچیاں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں ہو رہا، اور حکومتیں جو ہیں وہ مذمت کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یا اللہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما، اور تمام ایجنسیز کو ہر وقت باخبر رہنے، اور جس ملک سے تنخواہیں لیتے ہیں، جس ملک سے سہولتیں لے رہے ہیں، یعنی ڈی اے لے رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے افراد کی حفاظت کی انہیں توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔